ایران کے حمایت یافتہ گروہ اور موجودہ جنگ میں ان کا کردار۔ میں ہوں دوست حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں IBC اردو۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ کشیدگی میں ایران کے حمایت یافتہ گروہ، جنہیں اکثر محور مزاحمت ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، کا کردار ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ نیٹ ورک 1989 میں ایرانی انقلاب کے بعد تشکیل دیا گیا، جس کا مقصد خطے میں ایران کے اثر رسوخ کو بڑھانا اور امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ایک طاقتور محاذ کھڑا کرنا تھا۔ اس نیٹ ورک میں مختلف غیر ریاستی مسلح گروہ شامل تھے، جس میں لبنان کے حزب اللہ، غزہ کے حماس، یمن کے حوثی اور عراق اور شام میں موجود متحد شیعہ ملیشیا شامل تھے۔ ایران ان گروہوں کو مالی امداد، اسلحہ اور عسکری تربیت فراہم کرتا رہا ہے اور اس عمل میں اسلامی انقلابی گارڈز، پاسداران انقلاب IRGC کی قدس فورس کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ حزب اللہ ایران کا اہم اتحادی۔ لبنان میں قائم حزب اللہ کو ایران کا اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ 1980 سے ایران اس گروہ کی حمایت کرتا ہوا آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں حزب اللہ ہے لبنان کے سیاست اور سیکیورٹی ڈھانچے میں ایک طاقتور قوت بن گئی۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس گروہ کی عسکری سرگرمیوں نے لبنان کو کئی بار عدم استحکام سے دوچار کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے دوران حزب اللہ اکثر محاذ اول پر رہی ہے، لیکن 2024 اور 25 کے دوران اسرائیلی حملوں میں اس کی قیادت کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا طویل عرصے تک سربراہ رہنے والا رہنما حسن نصر اللہ ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس تنظیم کی عسکری صلاحیت کمزور پڑ گئی۔ حماس اور غزہ کی جنگ۔ ایران فلسطینی گروہ حماس کی بھی کئی دہائیوں سے حمایت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس تعاون کے ذریعے ایران نے فلسطینی سیاست اور مزاحمتی تحریکوں میں اپنا اثر بڑھایا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ میں جنگ چھڑ گئی، جس نے پورے خطے کو عدم استحکام کی نئی لہر میں دھکیل دیا۔ اگرچہ ایران نے اس حملے میں براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی، تاہم بعض مغربی حلقے اسے ایرانی حمایت سے جوڑتے ہیں۔ یمن میں بھی حوثی تحریکوں کو ایران کی حمایت حاصل رہی ہے۔ 2010 کے بعد یہ گروہ یمن میں خانہ جنگی کا اہم فریق بنا رہا ہے۔ حوثیوں نے کئی مواقعوں پر بحر احمر میں جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے باعث عالمی معیشت متاثر ہوئی اور سعودی عرب اور مغربی ممالک نے اسے اپنے لیے خطرہ قرار دیا۔ عراق اور شام میں ملیشیائیں۔ عراق میں کتب حزب اللہ، حرکت حزب اللہ النجبہ اور دیگر شیعہ ملیشیائیں ایران کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ ان گروہوں نے ماضی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس طرح شام کے خانہ جنگی کے دوران یہ ملیشیائیں صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کھڑی رہیں، تاہم شام کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اسرائیلی حملوں کے باعث وہاں ایران کا اثر نسبتاً کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ حالیہ جنگ اور کمزور ہوتا ہوا نیٹ ورک گزشتہ چند برسوں میں اسرائیل اور امریکہ کی کارروائیوں نے ایران کے اس پراکسی نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مبصرین کے مطابق آپریشن ایپک فیوری اور آپریشن لائنس رائر جیسے حملوں نے ان گروہوں کی رسد اور عسکری صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ ادھر ایران کے اندر معاشی بحران بھی ایک اہم عنصر بن کر سامنے آیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کے باعث ایران کے لیے اپنے اتحادی گروہوں کو پہلے جیسی مدد فراہم کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محدود رد عمل۔ مارچ 2026 کے آغاز میں حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر محدود راکٹ اور ڈرون حملے کیے، جن کے جواب میں اسرائیل نے اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس طرح عراق میں بعض ملیشیاؤں نے اربیل اور بغداد کے قریب امریکی اہداف پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حوثیوں نے بھی بحر احمر میں حملوں کا اعلان کیا، تاہم اب تک کوئی بڑا حملہ سامنے نہیں آیا۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ گروہ اب اپنی بقا کو ترجیح دے رہے ہیں اور بڑے پیمانے کی جنگ سے گریز کر رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر ایران کی حمایت یافتہ گروہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو اس کا اثر پورے مشرق وسطیٰ کی طاقت کے توازن پر پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک
اسے اپنے لیے مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم ایران کا اثر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ عراق اور یمن میں اس کے اتحادی ابھی بھی موجود ہیں، اگرچہ موجودہ حالات میں ان کی ترجیح اپنے وجود کو برقرار رکھنا دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں ایران کا محور مزاحمت دوبارہ منظم ہو کر اس خطے میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھ سکتا ہے کہ نہیں۔ ایران کے محور مزاحمت کا مزید احوال سننے کے لیے ہمارے اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے دوست حفیظ کو، اللہ حافظ۔